بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستک ود فریال احمد میں خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آنے والی ویڈیو میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے القابات اور امتیازات پہ بات ہو رہی ہے۔ بڑی بڑی نامور اماں ہوا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم تک بڑی بڑی خواتین آئی دنیا میں۔ کسی کو یہ مقام اور یہ مرتبہ نہیں ملا کہ جس کو کہا جائے آپ کا ایک لقب ہے زینب، یعنی باپ کی زینت، باپ کی خوبصورتی۔ ارے بیٹوں سے نام ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت کا وہ گھرانہ ہے جہاں پر بیٹیاں اب بیٹوں کے برابر، اگر امام اپنی جان کی قربانی دے کر شہادت دے رہے ہیں تو کربلا کے میدان میں سیدہ زینب نے 2 شہادتیں ہوئی۔ وہاں پر میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ کربلا کے میدان میں صرف 2 شہادتیں ہیں۔ وہ جو شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے وہ تو طویل ہے نا، ہر شہادت اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتی ہے، لیکن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے وجدان میں، آپ کی سوچ میں، جب میں سوچتی ہوں، کربلا کے میدان میں جاتی ہوں تو مجھے وہاں پر 2 شہادتیں نظر آتی ہیں۔ ایک شہادت امام علی مقام حسین السلام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری شہادت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے کردار کی دے رہی ہیں، اپنی گفتار کی دے رہی ہیں، اپنی بات کی دے رہی ہیں۔ ارے 2 خطبوں کی مار میں سیدہ زینب کے صرف 2 خطبوں نے یزید کے تخت کو تاراج کر کے رکھ دیا۔ یہی بات ہے نا، سیدہ کا کردار ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جب ہم سیدہ کائنات کی ذکر کرتے ہیں تو ثانیہ سیدہ زہرا کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جو میں نے پہلے بتا دی کہ حسین بن کر زمانے پہ چھا گئی زینب۔ سبحان اللہ کی آواز اتنی کم ہے نا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم یہاں پہ حسینی بیٹھے ہیں۔ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، زبان کی تلوار شہادت دی۔ کہتے ہیں نا کہ جہاد بالسیف ہوتا ہے، جو امام علی مقام نے کیا، بالسیف جہاد کر کے دکھایا۔ ارے جہاد بالقلم سیدہ کی وہ پیاری بیٹی نے کر کے دکھایا کہ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب۔ قدم قدم پر جلائے حسینیت کے چراغ، قدم قدم پر مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ، کوفہ سے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، شام، دمشق اور پھر دربار یزید۔ قدم قدم پر جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب۔ علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں۔ ابھی بچیاں مولا کائنات کی منقبت پڑھ رہی تھی۔ ایک لقب آپ کا بتاؤں کیا ہے سیدہ زینب کا؟ ایک تو باپ کی زینت، ایک لقب جس طرح امام علی مقام کا آسمانوں پر لقب ہے نوجوانان جنت کے سردار، اب سیدہ کا بھی تو وہاں پہ کوئی لقب ہونا چاہیے تھا نا، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو؟ سیدہ کا ایک لقب ہے لہجہ علی، کہ علی کا لہجہ رکھتی ہیں۔ علی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جاتے ہیں، سارے پردے اور نقاب ہٹا دیے جاتے ہیں، رب تعالیٰ جلوہ فرماتا ہے، اپنے محبوب کو حکم فرماتا ہے کہ محبوب اکھڑا اٹھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب معراج کے واقعات بعد میں سنے صحابہ کرام نے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا؟ ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا۔ ارے وہ کلام کس لہجے میں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے جب مجھ سے کلام فرمایا تو وہ لہجہ علی تھا۔
علی کے لہجے میں خطاب فرمایا، اور علی کا لہجہ رکھتی ہیں زینب۔ یزید کے دربار میں جب جو صحابہ وہاں موجود تھے، وہ جب بولی، انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، تو بہت سارے وہ صحابہ کرام جو حضور کے زمانے میں موجود تھے، مولا کائنات کے زمانے میں موجود تھے، وہ کہنے لگے ارے لوگوں، جب زینب بولی تو ہمیں لگا کہ مولا کائنات بول رہے ہیں۔ لہجہ علی، بے شمار آپ کے القاب ہیں، لیکن میں بات کو مختصر کرتی ہوں کہ آج کا دن رافعہ باجی کا ہے، آج کا دن آپ ان کو سنیں گے تو وہ وقت، آپ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں جب میں رافعہ باجی کو سٹیج پر بلاؤں گی۔ آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے۔ قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا کا ہے، قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا کا ہے، ہمیں حسین کا غم سکھا گئی زینب، اسیر ہو کر در بدر پھری زمانے میں، اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں۔ ایک ہوتا ہے عاقلہ نام، ایک ہوتا ہے عقیلہ۔ عاقلہ کا مطلب ہے عقل رکھنے والی، عاقلہ کا مطلب ہے عقل رکھنے والی، یعنی وہ عقل مند عورت جو برے سے برے حالات میں بھی اپنے حواس قائم رکھے۔ لیکن وہ عقل مند عورت یعنی عاقلہ، جب اس کے گھر میں کوئی ایک فوتگی ہو جاتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے ابا، بھابی، بہن، فلاں الماری کی چابی کہاں ہے؟ ارے اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ کہتی ہے مجھ سے مت پوچھو کیونکہ اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ارے یہ عقیلہ ہیں، عقیلہ بنی ہاشم ہیں، یعنی یہ بنی ہاشم کی سب سے عقل مند ترین عورت۔ جب آپ پر مصائب ٹوٹتے ہیں، آپ پر مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ عقیلہ بنی ہاشم ایسی عقل رکھتی ہیں کہ ہر مصیبت کے بعد عقل کا تناظر بڑھتا جاتا ہے۔ عقل کم نہیں ہو رہی، عقل کے درجات بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو زینب کیسے بنتی؟ اسیر ہو کر در بدر پھری زمانے میں، لیکن عقل سلامت ہے۔ حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب، حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب۔ اگر آپ کو پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔